ایک بات تک سمجھ لیجئے، تمام ویکسینز جو اپرووڈ ہیں پاکستان میں، ان کی جو پروٹیکشن ہے سیریس ڈیزیز سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں جو ویکسین اویلیبل ہو وہ لگوا لینی چاہیے۔ میں اپنے والدین کو بتا رہا ہوں اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اپنا اندراج کیا اس کے اندر کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو غالباً ایسٹرازینیکا لگے گی اور وہی مناسب ویکسین ہوگی۔ جو آپ کے ایگزسٹنگ ویکسینیشن سینٹر ہیں وہ کسی صورت بھی اوور ویلم نہیں ہو رہے، ادھر جو نمبرز آ رہے ہیں وہ آرام سے مینیج ہو رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ظہیم صاحب کھڑے ہیں ہمارے یہاں DHO اسلام آباد، ابھی ان سے بات بھی ہو رہی تھی، جو ہمارے ویکسینیشن دینے کی، یہ بہت اہم بات ہے، ایک تو ہے سپلائی ہونا دوائی کی، ویکسین کی، وہ انشاءاللہ سیکیور ہے۔ اس کے بعد ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ اگر لوگ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم تیار ہوں۔ اس کے لیے جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کا اضافہ بہت آرام سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک انٹرامسکولر ٹیکہ ہے جو کہ ڈھیر ساری ہیلتھ کیئر انوائرمنٹس میں لگ سکتا ہے اور اس میں ہم اس کو بہت ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ جب آپ نے دن کے لاکھوں ٹیکے لگانے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی ملینز آف پاپولیشن کو کور کرنا ہے تو پھر ہم چند سو سینٹر سے بڑھ کے ہمیں ہزاروں سینٹرز پہ جانا پڑے گا۔ اس کو آسان ترین اور مؤثر ترین بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور سارا پلان ریڈی ہے۔ صرف یہ تھا کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی دن اس ساری چیز کو کھولنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی اس کی ایکسیپٹنس سلو ہے، اور ایکسیپٹنس کو ہی ذرا بہتر کرنے کے لیے اس لیے آج میں نے کہا اچھا چلیں اس کو میں پہلے سے کر لوں تاکہ کسی کو یہ شک و شبہ نہ رہے کہ بھائی آپ نے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود تو لگوا نہیں رہے، تو میں کہہ رہا ہوں جی اب خود بھی لگوا لیا، اب آپ آگے آئیے۔ ہمارا میڈیا ہے اس کا رول کووڈ کی اسٹرگل میں ایگزیمپلری رہا ہے، اس میسج کو پہنچانے کے لیے، جب ماسک کا استعمال تھا، جب لاک ڈاؤن تھا، جب ریسٹرکشنز لگیں، یہ چیز اگر میڈیا ساتھ نہ دے رہا ہوتا تو یہ پیغام لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، جب ہم نے ویکسین لگانی شروع کی تو ہیلتھ کیئر ورکر میں بھی ہم نے کچھ کوشش کی کہ ان کو پرائیورٹائز کریں جو بالکل بیماری کے سر پہ کھڑے تھے، لیکن چند دنوں کی بات ہے، اس میں ہم کچھ ایک فردر ہماری میسو ویکسینیشن کیمپین ہے اس کو تھوڑا سا ہم فائن ٹیون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس سیگمنٹس اور سیکٹرز میں اس کو کریں، تو یہ بالکل آپ کو جلدی فراہم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کیمپین۔ دیکھیے بالکل اویئرنیس جتنی زیادہ ہو، جتنا گڑ ڈالو وہ اتنے میٹھے والی بات ہے۔ اس میں ہم نے اس وقت تک میسو کیمپین اس لیے نہیں کی، صرف ایک وجہ سے، یعنی میس لیول پہ، وجہ کہ ابھی ویکسین جو تھی میس لیول کے لیے ہاتھ میں نہیں تھی، ابھی صرف ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے تھی۔ تو ہم نے ہیلتھ کیئر ورکر کو تو بہت ریچ آؤٹ کیا ہے، لیکن اب یہ وقت آ رہا ہے اور آپ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے پبلک لیول کے اوپر اس کی اویئرنیس ہو، ورنہ ہچکچاہٹ اور اس میں جو ہے ہم اپنی اس کو اگر سلو کر دیتے ہیں کیمپین کو تو وہ فائدہ جو ہمیں جلدی مل سکتا ہے وہ دیر سے آئے گا، تو بہت ضرورت ہے اس کی۔ ابھی سب سے پہلی جو ڈوز اپنی سائنو فارم ویکسین کی ہے وہ میں نے لگوائی ہے، اور میں آدھے گھنٹہ پہلے لگوائی ہے، تھوڑی دیر ہم نے آبزرو کیا ہے، شکر ہے بالکل طبیعت میری ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ مجھے نہیں سامنے آیا۔ میں نے جو یہ ویکسین لگوائی ہے یہ سائنو فارم کمپنی کی ہے جو چین سے آئی ہے، اور اس وقت بہت سارے ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ ہنگری، پیرو، موراکو اور اردن۔ جو پہلا مرحلہ تھا جیسے ہم نے بتایا اس میں ویکسین کا استعمال جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر تھے ان سے شروع ہوا، اور جیسے وہ مرحلہ تھوڑا زور پکڑا تو اس کے بعد ہم نے اپنی ڈوزز دیکھی اور جو اپنے اعداد و شمار دیکھے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم جو اگلا مرحلہ ہے اس کو بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یعنی فرنٹ لائن کے علاوہ وہ شروع ہوا، اسی مد میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آج میں نے ویکسین لگوائی ہے یہ اپنے کسی حکومتی عہدے یا کیبنٹ یا اس حساب سے نہیں ہے، یہ ایسے PM کے طور پہ نہیں ہے، یہ بطور ڈاکٹر فیصل سلطان ہے۔ اس کے علاوہ آپ سن چکے ہیں کہ ہمیں ایسٹرازینیکا کی اضافی ڈوزز آنا شروع ہو جائیں گی مارچ کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ ڈوزز، پھر چند دنوں بعد پھر اور 28 لاکھ، اور جون سے پہلے تقریباً 17 ملین یعنی 1.70 کروڑ ڈوزز جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں ان کے تحت جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جن کی عمر 60 سے کم ہے وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں سسٹم میں، وہ صرف قریبی ویکسینیشن سینٹر میں جائیں اور وہ ان کو وہاں ویکسین لگ جائے گی، کوئی آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، وہاں آٹومیٹکلی یہ چیز ہو جائے گی۔ اگر آپ جنرل ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یعنی فرنٹ لائن کے علاوہ تو وہ ایک ویب سائٹ ہم نے دی ہے، اس میں آپ ذرا پری رجسٹر کر لیں تاکہ آپ لسٹ میں آ جائیں، اور وہاں سے پھر آپ کو 1166 کا جو میں آپ SMS کے طور پہ اپنا CNIC بھیجیں گے اور آپ کا نیئرسٹ ویکسینیشن سینٹر آ جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی اپرچونٹی موجود ہے کہ جو آپ اپنا ویکسینیشن سینٹر ہے وہ خود سے چن سکتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے۔ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کا آلریڈی جو سسٹم ہے آلریڈی چل رہا ہے، ہم نے مینشن پہلے 65 سال سے اوپر کے لوگوں کا کیا تھا، پرسوں سے ہم نے 60 سال سے اوپر کا بھی پروسیس شروع کر دیا، اس میں رجسٹریشنز ہو رہی ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی ویکسینیشن جو ہے ایسٹرازینیکا ویکسین کے ذریعے مارچ کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ میں پھر سے
درخواست کروں گا ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ایلیجبل ہیں اس ویکسین کے لیے کہ وہ آگے بڑھ کے اس ویکسین کو لگوائیں. اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ضروری ہے اور اپنے ارد گرد اس بیماری کے پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے ضروری ہے. اچھا، ایک دو باتیں کرتا چلوں. بڑا لوگ آج کل پوچھتے ہیں جی یہ ویکسین وہ ویکسین اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ. ایک بات آپ کو بتاؤں، جو سب سے اہم اسٹیٹسٹک، جو سب سے اہم نمبر ہے یاد رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ تمام جو رجسٹرڈ ویکسینز ہیں وہ سیریس بیماری سے جو ان کی پروٹیکشن کا لیول ہے وہ 90s میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً تمام وہ جو ویکسینز ہیں جو دنیا بھر میں رجسٹر ہو رہی ہیں ان میں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک انفیکشن سے بچاؤ اور دوسرا سیریس جو اس کے افیکٹس ہیں اس سے بچاؤ. تو سیریس افیکٹ سے جو بچاؤ ہے وہ بہت بہترین ہے، اس لیے پلیز اس کو لگوائیں، اس میں ہچکچاہٹ نہ کریں اور اس میں سستی بھی نہ کریں. ہاں، ایک سوال آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو 60 سال سے اوپر والے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے کیا ہے. تو چونکہ یہ جو سائنو فارم ویکسین ہے اس کا جو لائسنس ٹو یوز تھا وہ 60 سال تک تھا، تو جو ہمارے وہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جن کی 60 سے عمر زیادہ ہے انشاءاللہ ان کو پرائرٹی پہ مارچ میں جو ہی وہ ایسٹرازینیکا آتی ہے وہاں سے ان کے ویکسینیشن کا آغاز ہو جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ یہ فالس اور مس لیڈنگ اور گمراہ کن جو خبریں ہیں ویکسینز کے بارے میں اس پہ نہ سنیں. میں آپ کو بتا دوں میں نے خود لگوائی ہے اپنی ویکسین. میں نے اپنے والدین کو رجسٹر کروایا. جو ہی جو بزرگ ہیں ایک سرٹن عمر سے زیادہ کہ ان کی ویکسین شروع ہوگی تو ان کو میں لگواؤں گا. اور اس سے نہ صرف جیسے میں نے پھر کہا اپنا بچاؤ بلکہ معاشرے کا بچاؤ جو ہے وہ بھی ممکن ہوگا. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ویکسین لگوا لینے کا یا ویکسین کے فراہم ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے سیکھی پڑھی اس سارے پروسیس میں ان کو ہم چھوڑ دیں اور بھول جائیں. احتیاط، ماسک کا استعمال، تھوڑا سا فاصلہ، کھلی ہوا، ہاتھوں کا صاف کرنا، دھونا یا سینیٹائزر کا استعمال، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں اس کو اپنانے کی اور استعمال کرتے رہنے کی اشد ضرورت ہے. ابھی ایسی بات نہیں کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تو بس آپ احتیاط سے فارغ ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری تمام طرف جو ایلیجبل پاپولیشن ہے ان کو ویکسین لگے. اور آپ سب سے بھی آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بھی میری درخواست ہوگی کہ اس میسج کو، اس پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی جو نارمل زندگی ہے یا دنیا بھر میں جو نارمل زندگی ہے وہ تبھی آ پائے گی جب زیادہ تر لوگ جو ہیں اس بیماری سے ان کا بچاؤ ہو رہا ہوگا. اور وہ بچاؤ کیسے ہوگا؟ وہ ویکسین کے ذریعے ہوگا اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں.